السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی ویڈیو۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کہ جو آج کل جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، جو تبدیلیاں آ رہی ہیں موسم کی، وہ کیوں آ رہی ہیں۔ جیسا کہ لاسٹ ٹائم بھی ہماری فیصل رسول صاحب سے بات ہوئی تھی، انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے، تو آج بھی انہوں نے ہمارے لیے ایک ٹائم نکالا ہے کہ وہ اس ٹاپک پہ ہمارے لیے بات کریں۔ کافی ان کو نالج ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے۔ جی بتائیں فیصل صاحب کہ یہ ہمارا ادھر کلائمیٹ چینج کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے جو کلائمیٹ چینج میں تبدیلی آ رہی ہے۔ جو بنیادی وجہ ہے وہ تو ہم انسانوں کی جو ایکشنز ہیں، چونکہ آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ ورلڈ پاپولیشن بڑھنے کے ساتھ ساتھ اسپیسیفک پاکستان کی بات کریں تو ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز بڑھیں۔ جب ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز بڑھیں تو اس کی وجہ سے انسان نے کچھ ایسے ایکشنز کیے، جیسے انڈسٹریل ریولوشن کا دور آیا، تو ہم لوگوں کی کیونکہ ڈفرینشیٹڈ پروڈکٹس چاہیے اور کسٹمر جو ہیں، کنزیومر جو ہیں، لوگ جو ہیں، وہ ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے ان کا، تو وہ پروڈکٹس کو بنانے کے لیے فیکٹریز، ہمارے جو پورا ایک نظام ہے اکانومی کا، معیشت کا، وہ بنا، جس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہو گئی۔ ہمارا جو اکنامک ایکو سسٹم تھا، ہمارا بیلنس تھا، اس کا ایکو سسٹم کا بیلنس تھا، وہ ڈسٹرب ہو گیا، اور کلائمیٹک چینجز کی شکل میں جو کہ ٹمپریچر، رین فال، اس وجہ سے ہمیں فیل ہوتا ہے کہ آج سے جو 30-40 سال پہلے موسم تھا وہ نہیں ہے۔ اچھا، تو اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو ایفیکٹس کیا ہیں ہمارے اس سارے سینیریو میں؟ دونوں طرح سے، زیادہ تر تو نیگیٹو ہیں، جو کیونکہ دنیا میں آل اوور دا ورلڈ پاکستان کی جو اوور آل کنٹریبیوشن ہے گرین ہاؤس گیسز میں، گرین ہاؤس گیسز بیسیکلی کریٹ کرتی ہیں، کلائمیٹ چینج کو افیکٹ کرتی ہیں اور کلائمیٹ چینج ہوتا ہے، تو اس حوالے سے پاکستان کی پرسنٹیج بہت تھوڑی ہے، لیکن پاکستان کے اوپر نیگیٹو افیکٹس بہت زیادہ ہیں۔ پاکستان دنیا کا جو پہلے 10 ممالک ہیں جن کے اوپر سب سے زیادہ افیکٹ ہے کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس کا، جیسے آپ نے دیکھا پچھلے 1-2 ڈیکیڈ سے 10-15 سالوں میں پاکستان میں سیلاب اور ہیل سٹارم، اور سڈنلی ٹمپریچر جو ہے وہ مئی میں آپ کا ٹمپریچر اسی سال ٹھنڈا ہوتا ہے اور ٹمپریچر نیچے ہوتا ہے، اور آفٹر 2 ویکس ہمیں سڈنلی ٹمپریچر 47-48 پہ نکلتا ہے۔ یہ جو سڈن فلکچویشنز ہیں، یہ بھی کلائمیٹ چینج ہے، سو یہ کچھ نیگیٹو افیکٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو کلائمیٹ جو چینج ہوا ہے وہ ہماری انڈسٹریل کی وجہ سے ہوا ہے، جو انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں اس وجہ سے ہے۔ وہ بھی وجہ ہے، مین وجہ تو وہی ہے، بیکاز وہ دھواں اوپر جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی گلوبل فنومینا ہے موئی صاحب۔ گلوبل فنومینا کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی ایک ملک کا یا کسی ایک کچھ لوگوں کا جو بیسیکلی ایکشنز ہیں، وہ بیسیکلی بنتا ہے انوائرمنٹ میں جاتے ہیں، اس انوائرمنٹ کا افیکٹ پھر جو ہے وہ پاکستان کے اوپر جو وہ سب سے زیادہ ہے اس کا۔ اچھا، تو اس میں جو دوسرے فارن کنٹریز ہیں ان میں ان کا کیا ان میں ٹرینڈ ہے کلائمیٹ چینج کا؟ اس میں ان وہاں پہ افیکٹس کم ہیں، آلدو کہ جیسے ہم کچھ کنٹریز کی بات کریں تو وہاں پہ افیکٹس جو ہیں نا وہ ایز کمپیئر ٹو پاکستان کم ہیں، اچھا وہاں پہ اثرات کم ہیں۔ اچھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کی وجہ سے کیا جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے وہ سیلاب جو آ رہے ہیں وہ بھی یہی اس کی وجہ ہے، کلائمیٹ چینج کی وجہ ہے؟ بالکل اس کی وجہ ہے، بیکاز یہ جو ہمارے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، اچھا کیونکہ مین جو انڈیکیٹر ہے کلائمیٹ چینج کا وہ ہے کہ آپ کا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے اوور آل سرفیس کا، ہماری جو ارتھ ہے، زمین ہے، یہاں پہ جو ٹمپریچر ہے وہ بڑھ رہا ہے، اچھا تو ہمارے جو گلیشیئرز ہیں وہ تیزی کے ساتھ وہ جو برف ہے وہ پگھل رہی ہے، اور وہ پانی جو ہے وہ ہمارا آ رہا ہے ہمارے پورے جو اریگیشن کا سٹرکچر ہے، جیسے ہماری کینالز ہیں اور ہمارے جو دریا ہیں، چونکہ ہمارے پاس اتنا ویل سٹرکچرڈ ڈیمز نہیں ہیں کہ اس پانی کو کنزرو کر کے ہم لوگ اس کو یوز کر سکیں الیکٹریسٹی بنانے میں اور ایگریکلچر پرپز کے لیے، تو وہ پانی جو ہے وہ پریشر جب ڈیولپ ہوتا ہے، ہمارے جو بند بنے ہوئے ہیں جو ڈیمز ہیں، تو وہ پانی پھر ان کو نکالنا پڑتا ہے اور وہ سمندر میں چلا جاتا ہے، سو یہ بھی ایک امپیکٹ ہے اس کا۔ تو پاکستان میں جو یہ لوگ جو کافی لوگوں نے جو گاڑیاں لے لی ہیں، تو کیا اس پالوشن کی وجہ سے بھی یہ امپیکٹ پڑ رہا ہے؟
ہاں بالکل ہے، یہ 3-4 ہیں، اس میں ایگریکلچر بھی آتا ہے. ریسنٹلی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ لاہور سے ٹریول کرتے ہیں اسلام آباد کی طرف، تو جب یہ چاول کی فصل ہارویسٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے جو سٹبلز پیچھے بچ جاتے ہیں باقیات، اس کو پھر جلاتے ہیں کسان، وہ بھی ایک وجہ ہے. پھر جو تو جلانے کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ یہ گورنمنٹ کر رہی ہے کوششیں، کافی دیر سے ریسرچ کر رہی ہے اور نئی مشینز کسانوں کو سبسڈی کے اوپر دے رہی ہے. اس میں ایگریکلچر کے علاوہ ہماری انڈسٹری کا اور ہماری جو شہر میں جو گاڑیاں ہیں اس کا بھی بہت امپیکٹ ہے، بیکاز وہ ایک سچویشن کریٹ کرتی ہیں کہ لیکن میں پھر وہی نہیں، گاڑیوں کے جو اور بات کی اس کے پیچھے تو مجھے لگتا ہے پھر بینک ہی ہے جو ہر بندے کو گاڑیاں لیز کرا کے نہیں جا رہے ہیں. لیکن میں پھر بھی کیا ہم ان کو نہیں کہہ سکتے کہ یار آپ گاڑیاں لمیٹڈ لوگوں کو دیں تاکہ جو پالوشن ہے وہ بھی کم ہو؟ لیکن میرا بلیو یہ ہے کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے یا موسم بدل رہے ہیں، یہ گلوبل فنومینا ہے. اچھا، گلوبل فارمنگ. اس میں اگر آپ کہیں کہ یہاں پہ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا ایگریکلچر میں جو اس میں وہ باقیات جلانے کا، وہ اسموک کی شکل میں سامنے آتا ہے. لیکن اوور آل جب ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں، یہ گلوبل فنومینا ہے، اور یہ کسی ایک کنٹری کا، کسی ایک علاقے کا یا کسی ایک شہر کا پرابلم یا فنومینا نہیں، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. اور دنیا میں بہت سارے فورمز بنے ہوئے ہیں اس پہ جو ریسرچ کر رہے ہیں اور ریسرچ فنڈنگ بھی کرتے ہیں. کلائمیٹ فائنانسنگ کے نام سے ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک فائنانس کرتا ہے ممالک کو کہ آپ اس کے اوپر کام کریں. پاکستان بھی کافی حد تک اس میں فالو کر رہا ہے، بیکاز پاکستان کسٹوڈین بھی ہے اور پاکستان نے ایگریمنٹ بھی سائن کیا ہوا ورلڈ ٹریٹی کہ پاکستان یہ جو میٹیگیشن ہے، جو گرین ہاؤس گیسز ہے، اس کو کم کرے گا اور اپنی جو چیزیں ہیں. اس کا سلوشن یہ ہے بھائی صاحب کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں یہ جو چینجز آ رہی ہیں. اچھا. بیکاز وہ چاہے ایگریکلچر میں کسان ہے، وہ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرے، وہ سمجھے کہ یہ میرا مسئلہ ہے. کھاد سپرے سے زیادہ میرے خیال سے مسئلہ اس وقت کلائمیٹ چینج کا ہے، اور اس کو اپنے آپ کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اس نئی کنڈیشنز کے مطابق. ٹھیک. اس میں فور کاسٹنگ بہت اہم ہے. آپ ویدر کی فور کاسٹنگ بڑی ایزلی کر سکتے ہیں. صرف اویئرنیس کا ایشو ہے. اگر کسان اویئر ہو جائے تو وہ بہتر طریقے سے اپنی جو پریکٹسز ہے فیلڈ میں اپنی فصل کو وہ روٹیشن کر سکتا ہے، جلدی ہارویسٹ کر سکتا ہے ٹائملی، اور ٹائملی بیج سکتا ہے فصل. پانی لگانے کی ترتیب چینج کر سکتا ہے. جس طرح وہ نا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بارش آ جاتی ہے، وہ جو کسان ہے وہ جو فصل اس کی خراب ہو جاتی ہے، بالکل خراب، وہ بھی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. بیکاز اب ہم رہ نہیں سکتے، اب ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ ایک فیکٹر ہے پروڈکشن کا. ہم اکثر پڑھتے ہیں کتابوں میں کہ سیڈ، بیج، کھاد اور سپرے اور زمین اور پانی، یہ سارا کچھ بیسیکلی ان پٹس ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج اور یہ بہت اہم فیکٹر ہے اس وقت. ویسے صاحب میں تو سمجھتا ہوں کیا مزہ آ رہی ہے، ہمیں اس کی بھی تیاری کرنی چاہیے. یہ مذہبی ریلیجیس اسکول آف تھاٹ آپ کا ہو سکتا ہے، لیکن جو سائنس ہے، جو فیکٹس ہیں، جو ڈیٹا ہے، جو دنیا کی اسٹڈیز ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے. ٹھیک ہو گیا. لے جی، آج کا ہمارا ٹاپک تھا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. تو اگر آپ کو ہماری اسی طرح ویڈیو آپ دیکھتے رہیں گے تو ہم آپ کو اور بھی چیزوں سے آگاہ کریں گے. لے ہم چلتے ہیں اور فیصل صاحب سے بھی اجازت مانگتے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز بھی ملتی رہیں.